الرحیم، میرا نام فرحان سید ہے اور میں المورد امریکہ سے منسلک ہوں۔ آج ہم موجود ہیں المورد امریکہ کے دفتر میں ڈیلس ٹیکسس کے اندر، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ محمد حسن الیاس صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ خوش آمدید حسن صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن الیاس صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، ان سے بڑا ربط ہے اور جب سے ان سے رابطہ ہوا ہے بڑی محبت کا، دوستی کا رشتہ ہے ہمارا ان کے ساتھ۔ تو ہم نے سوچا کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے اور کچھ ان سے بے تکلف گفتگو کی جائے۔ تو حسن صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق تو ایک بہت ہی روایتی مذہبی گھرانے سے ہے، آپ نے روایتی مذہبی اداروں میں تعلیم بھی حاصل کی، آپ کیسے غامدی صاحب کی فکر کی طرف متوجہ ہو گئے؟ بہت شکریہ فرحان صاحب، پہلے تو آپ کی ذرا نوازی اور عنایت کہ آپ نے ایک طالب علم کی اتنی حوصلہ افزائی کی اور اس کو موقع دیا۔ یہ سوال اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ مسجد سے مے خانے کا سفر کیسے طے ہوا؟ وہاں تو ایک دوسری دنیا ہے اور یہ ایک دوسری دنیا ہے۔ بالکل۔ تو مجھے کبھی بھی اس سوال پر غور کرتے ہوئے تردد نہیں ہوا کہ کیا وجہ تھی کہ ایک بالکل ہی دوسری دنیا سے۔ بڑی عجیب بات ویسے لگتی ہے۔ ہاں عجیب ہے اگر آپ دیکھیے کہ ایک یعنی ہم نے تو مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھا اور انہی علماء کو، انہی بزرگوں کو یہ حیثیت دی کہ مذہب اور دین کی جو بھی بات ہوگی وہ انہی کی تائید اور تصویب سے ہم سمجھیں گے، اور انہی کی بات کو دین سمجھا اور اسی میں جیے، اسی میں زندگی گزری۔ لیکن میں کبھی غور کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ غامدی صاحب کے جو افکار ہیں، ان کی جو بنیادی سوچ ہے، اس کا اصل ہدف اور اس کے نتیجے میں جو اصل تبدیلی ہے وہ وہیں آتی ہے جہاں سے میں اٹھا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی روایتی تعبیر دین کے اوپر دنیا بھر میں مختلف تنقیدات بھی ہوتی رہتی ہیں، نئے افکار بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسی فکر آج تک میرے علم کی حد تک نہیں ہے کہ جس نے اس دنیا کو متاثر کیا ہو، اور اس کی ایک وجہ ہے اور وہ بہت اہم چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ آج تک کتنے بھی احباب نے روایتی تعبیر دین یا مذہبی فکر کے اوپر تنقید کی تو ان کی جو بنائے استدلال تھی، ان کا جو آرگومنٹ تھا، وہ ہمیشہ خارج سے اٹھتا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ اس آرگومنٹ کو کبھی بھی مذہبی دنیا میں پذیرائی نہیں حاصل ہو سکی۔ آپ اگر غامدی صاحب کے افکار کا مطالعہ کریں تو اس کا امتیاز یہ ہے کہ وہ در حقیقت ان بنیادوں پر روایتی تعبیر دین کو چیلنج کرتا ہے، اس پر سوال اٹھاتا ہے جو بنیادیں علم کی دنیا کے مسلمات ہیں۔ مثلا میں اس کو ایک سادہ مثال سے بیان کرتا ہوں۔ غامدی صاحب اگر کسی چیز میں اختلاف کرتے ہیں، اگر ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم روایتی طالب علم ہیں، جب ہم نے ابتدا میں ان کی چیزیں پڑھی، سنا اور اس پہ غور کیا تو وہ کیا چیز تھی جس نے ہمیں متاثر کیا۔ اور میں آج بھی اپنے جو ہمارے اسی دنیا کے لوگ ہیں جو ان پہ بہت تنقید کرتے ہیں، ان کو بڑی محبت سے، ہمارے دوست ہیں سارے اور سب اللہ کے دین کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ اس میں کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری بات ٹھیک ہے تو ہم جیت جائیں گے اور ان کی بات اگر صحیح نہیں ہے تو ہار۔ اللہ کے ہاں تو فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا۔ بے شک۔ لیکن میں ان کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کی فکر کے اوپر بہت تنقیدات ہوئی ہیں، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان تنقیدات میں جو بنائے استدلال تھی وہ بہت کمزور تھی۔ لوگ مذہبی فکر کی غلطی کو چیلنج کرنے کے باوجود چیلنج نہیں کر سکے۔ لیکن غامدی صاحب کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ غامدی صاحب کے استدلال کے پیچھے علم کے وہ مسلمات کھڑے ہیں جن کو کوئی شخص، کوئی ذی شعور آدمی رد نہیں کر سکتا۔ میں مثال دے رہا تھا آپ کو، مثلا غامدی صاحب کے یہاں کوئی جو نتیجہ فکر ان کی زبان سے نکلتا ہے، جو لوگ آج کل یوٹیوب، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے جو سفر ہے وہ سفر در حقیقت مذہب کی جو داخلی نصوص ہیں ان سے ٹریول کر کے وہاں پر پہنچا ہے۔
تو آپ نے اگر ان کو کاؤنٹر کرنا ہے یا ان کے مد مقابل کوئی دوسری بات رکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ جس دینی استدلال سے وہ اپنی بات منوا رہے ہیں اسی دینی استدلال سے آپ ان کی بات کو کاؤنٹر کریں. تو یہ ایک ایسی مشترکہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ برابری کی سطح پر لوگ آ جاتے ہیں. یہاں سے قرآن مجید پڑھ کے سنایا جا رہا ہے, یہاں سے جس روایت سے غلط استدلال کیا گیا اس کی صحیح تعبیر دی جا رہی ہے, تو دوسری جانب سے بھی اب یہی کام کرنا پڑے گا. تو غامدی صاحب کی جو فکر ہے اس سے جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, یہ بات شاید آپ کے لیے حیران کن ہو, لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فکر کے عملی نتائج ہیں تو اس سے عام آدمی ہیں, وہ لوگ جن کو مذہب کی پابندیوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی وہ متاثر ہو رہے ہیں. اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ان کی فکر نے جو زلزلہ, جو انقلاب اور جو اضطراب پیدا کیا ہے وہ اصل میں روایتی تعبیر دین کے علمی حلقوں میں ہے, اس لیے کہ ان کی بات ان محکم بنیادوں پر استوار ہے جو محکم بنیادیں علم کے مسلمات میں شامل ہیں. لہٰذا ہم وہاں پر تھے جب ہم نے ان کی بات پر غور کیا, افکار کا جائزہ لیا, تو چند دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ یہ بات کسی داخلی اپج کا نتیجہ ہے, یہ بات کسی خارجی دباؤ کا نتیجہ ہے, یہ بات کسی خاص نتیجے تک پہنچنے کا سفر نہیں ہے, بلکہ یہ علم کی تلاش اور حق کی جستجو کا ایک سفر ہے. تو اسی لیے جب ہم نے اس کو پڑھا, اس پہ غور کیا, تو پھر کچھ چارہ ہی نہیں تھا اس کے علاوہ کہ ان کی بات کو مانا جائے, ان کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے. اور وہ ان کی بات نہیں ہے اصلاً, وہ بات اصل میں خدا کی بات ہے. انہوں نے خدا کی بات کو دریافت کر کے, خدا کی بات کو نکھار کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے, ان لوگوں کے سامنے جو خدا کی بات کا نام لے کر اپنی بات پیش کر رہے تھے. یعنی مذہبی فکر جو ہے وہ لوگوں کی تفہیم کا نتیجہ تھی, جس کو دین قرار دے دیا گیا تھا. تو غامدی صاحب نے اس فکر کو الگ کر کے خدا کے دین کو خالص علمی بنیادوں پر لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو ان سے اگر کسی نے متاثر ہونا تھا تو وہ مدرسے کے لوگ ہی تھے جنہوں نے ہونا تھا. لیکن ویسے بہت مشکل کام نہیں ہے یہ, مطلب آپ کا ایک خاندانی پریشر ہوتا ہے, اپنی انا حائل آتی ہے, ایک تعلق خاطر ہوتا ہے لوگوں سے, ایک دوستی محبت, تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ایک اس طرح کا اختلافی فکر کے اندر اس سے اتفاق کرنا, کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں ان سب سفر کے دوران؟ بہت مشکل کام ہے جی یہ. یعنی آپ مذہبی افکار کے ساتھ جو تعلق اور وابستگی ہوتی ہے وہ تو بہت حساس ہوتی ہے. آپ اس کو چھوڑ کے صرف نسلی یا قومی معاملات میں اختلاف کر کے دیکھیں. یعنی ایک بچہ اپنے والدین کی مرضی کے بغیر شادی کرنے کا ہی سوچ لے تو آپ سوچیں ہمارے سماج میں اس کو جو مشکلات پیش آتی ہیں, چہ جائے کہ وہ ایک دینی تعبیر جس کے پیچھے صدیوں کا تامل ہے, جس کے پیچھے اس کے بزرگوں کی ایک دینی روایت کھڑی ہوئی ہے اور جس کے پیچھے ایک عصبیت ہے, اور آپ اسی ماحول میں جیتے ہیں, وہیں پر آپ کی ہر مفاد بھی وہیں سے وابستہ ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے, تلاش حق کی رکاوٹیں غالباً اس کا نام ہے. اس میں انہوں نے وہ پن پوائنٹ کر کے وہ نکات بتائے ہیں کہ کیا مشکلات ہیں جو پیش آتی ہیں. تو ہم بھی اسی دنیا کے باشندے ہیں, باسی ہیں, وہ مشکلات ہمیں بھی پیش آئیں. جو بنیادی مشکل تھی وہ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جس بات کو میں صحیح سمجھ رہا ہوں وہ بات اپنے پیچھے یہ استدلال رکھتی ہے. کیونکہ دیکھیں علم کی دنیا میں جس وقت آپ تقلید کو بطور اصول اپنا لیں تو اس کے بعد کسی چیز کے استدلال کو سمجھانا قائل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی وہ قائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس کو صرف یہ بتانا کہ اس کے پیچھے کیا بنیادیں ہیں, یہ بڑا مشکل کام ہے. اور خصوصاً اس دور کے اندر جس وقت ہمارے بزرگوں کی ان دینی افکار کے پیچھے جو تعامل ہے اس کو اب ہزاروں, مطلب 1200 سال تو گزر ہی گئے ہیں, اس میں آپ کھڑے ہوں اور ایک طالب علم کی حیثیت سے وہ سوالات اپنے اساتذہ کے سامنے رکھیں, اپنے ماحول کے سامنے رکھیں, اپنے خاندان کے سامنے رکھیں, تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس میں پھر وہ آپ کے شخصیت کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو شروع سے ہی گمراہ تھا, اس کو تو شوق ہی تھا ان منفرد باتوں کو کرنے کا, اور یہ تو نتیجوں سے متاثر ہو رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, بڑی مشکلات ہیں جن سے
گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ایک داخلی اطمینان ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بات آپ صحیح سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے اصل میں ایک مضبوط اور محکم دلیل کھڑی ہوئی ہے. وہ دلیل ہے جو آپ کو اس گھٹن کے ماحول میں جینے کا سہارا فراہم کرتی ہے. آپ نے بھی تقلید کا ذکر کیا، تو میں ایک مثال کے طور پہ ایک عام آدمی ہے، وہ مطلب دفتر جاتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، وہ اس کے پاس اس طرح کے علم و عمل کی دنیا میں رہنے کا اور وہ سب کچھ اس طرح کے تجربات کرنے کا، اس میں سے گزرنے کا، اس کو تقابل کرنے کا کہ کیا چیز صحیح ہے، وہ اس کا ٹائم نہیں ہوتا. تو وہ تو ایک بڑے عالم کی بات سنتا ہے، کہتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس کو فالو کر لیا اس نے. تو وہ کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں، ہمارے فقہ میں بھی ہے کہ بھئی تقلید جو ہے وہ ضروری ہے عام آدمی کے لیے. اور تو اس بارے میں عام آدمی کے لیے تقلید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور علماء کے جو تقلید کرتے ہیں اس طرح سے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، علم کے میدان میں تو یہ لفظ کفر کے مترادف ہے. یعنی جس وقت آپ کسی صاحب علم کو یہ کہیں نا کہ اس نے تقلید کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم علم کے میدان میں نہیں کھڑے. علم کا میدان اور تقلید یہ آپس میں، یعنی ان کے درمیان بعد المشرکین ہے. آپ نے علم کی دنیا میں جس وقت یہ لفظ منہ سے بول دیا تو سمجھے علم کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا. علم تو نام ہے جستجو کا، علم تو نام ہے تلاش حق کا، علم تو نام ہے حقیقت کے اندر سرگرداں ہو جانے کا. وہ حقیقت چاہے پھر آپ کے اپنے قائم شدہ تصورات کے خلاف ہو، وہ آپ کی تہذیبی روایت کے خلاف ہو، وہ آپ کی مذہبی اپروچ کے خلاف ہو، وہ کچھ بھی ہو، علم کا سمندر اس کو روک نہیں سکتا. تو ہمارے ہاں جو بنیادی مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ علم کی دنیا میں اس اصول کو فہم دین کے اصولوں کے طور پہ پیش کر دیا گیا. مثلا ہمارے ہاں جس وقت آپ پڑھیں، کوئی بھی کتاب پڑھیں کہ مذہبی فکر کی تفہیم کے لیے کیا اصول ہیں، تو اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہوتا ہے، اس کو اجماع سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کسی مسئلے پر، کسی نقطہ نظر پر اگر اہل علم متفق ہو گئے ہیں اور ان کی فکر آپس میں یکساں ہے تو اب آپ زبان نہیں کھول سکتے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یعنی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اب آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اگر آپ امت کی علمی تاریخ کا جائزہ لیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی بڑے علماء نہیں پیدا ہوئے یا بڑے مفکرین نہیں پیدا ہوئے. ہر عہد میں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو دین کے اوپر غور و فکر کا کام کرتے رہے ہیں. لیکن وہ غور و فکر کا کام ایک دائرے کے اندر ہوتا تھا. وہ اس بڑے دائرے کے اندر وہ کوئی سوال اٹھا دیں، وہ کوئی اپنی تہذیبی روایت کو چیلنج کر دیں، وہ کوئی اپنی فقہی روایت کے خلاف بات کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو اس کی وجہ سے بنیادی طور پہ جو تسلسل ہے، دیکھیں نا غامدی صاحب جو آج بات کرتے ہیں وہ نئی بات کیوں لگتی ہے لوگوں کو؟ یعنی علم کی دنیا میں کوئی بات نئی بات کیسے لگ سکتی ہے؟ علم کی دنیا میں تو ہر روز نئی باتیں آئیں گی، ہر روز مختلف باتیں آئیں گی، ہر روز نئے حقائق جو ہیں وہ منکشف ہوں گے لوگوں پر. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کے اندر اب وہ حوصلہ ہی نہیں رہا کہ وہ علم کی دنیا کے آداب سے بھی واقف ہو سکے. تو علماء نے جس وقت اس چیز کو بطور اصول اپنا لیا کہ اب آپ نے علم کی دنیا میں بھی تقلید کرنی ہے، تو بس اس کے بعد تو قلعے بن گئے اور مسالک کی دیواریں کھڑی ہو گئیں اور عصبیتیں مضبوط ہو گئیں. عام آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کے پاس تو نہ وہ علم کے ذرائع ہیں جن سے وہ غور کر سکے، فکر کر سکے، تدبر کر سکے، اس کو اس درجے میں رسوخ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کی طبیعت مزاج کے یکساں ہوتا ہے. تو وہ دین کے معاملے میں تقلید ہی کرے گا. نہیں، وہ دین کے معاملے میں وہی کچھ کرے گا جو دنیا کے معاملے میں کرتا ہے. عام آدمی میڈیکل سائنس کو نہیں جانتا، عام آدمی آٹو میکینکس کو نہیں جانتا، لیکن عام آدمی 6 لوگوں کی بات سن کر فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو عام آدمی نے بھی وہی کام کرنا ہے جو علماء نے کرنا ہے. یعنی اس کے سامنے اگر کوئی استدلال پیش کیا جاتا ہے تو اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اس کی فطرت میں ایک نور رمق دے کر دنیا میں بھیجا ہے، وہ ارادے اختیار کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو نیکی بدی کا شعور ہے، اس کے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے 20 تراجم موجود ہیں. تو عام آدمی فہم دین کا سفر تو علماء کی زیر قیادت ہی کرتا ہے، ان کی رہنمائی میں کرتا ہے، لیکن یہ کام کرتے ہوئے وہ اپنی عقل کے اوپر پابندیاں نہیں لگا دیتا. تو علماء ہوں یا عام آدمی ہو، علم کی دنیا آزادی کی دنیا ہے، علم کی دنیا خرد افروزی کی دنیا ہے.
اس میں سوال بھی اٹھیں گے، اس میں اعتراض بھی ہوں گے، اس میں انکار بھی ہوگا، اس میں تہذیبی روایتوں کے کسر کو توڑا بھی جائے گا، اس میں ہو سکتا ہے کلیسا سے بالکل مختلف آپ بات کر رہے ہوں، تو علم کی دنیا میں یہ چیزیں آپ کو روک نہیں سکتی۔ یہی روایت ہے جس کا غامدی صاحب نے آغاز کیا ہے، سوچنے سمجھنے کے عمل کا آغاز، کہ وہ اہل علم ہو، وہ عام آدمی ہو، جائزہ لے، اپنے قائم شدہ تصورات کو پیچھے مڑ کے ریویو کرے، ریکنسٹرکٹ کرے۔ غامدی صاحب کا پورا کام کیا ہے؟ یہ یہاں ان کی تفسیر پڑھی ہے، اس کے علاوہ ان کی کتابیں ہیں جس سے آپ سب واقف ہیں، دکھنے سننے والے بھی واقف ہوں گے۔ ان کا بیسک کام کیا ہے؟ انہوں نے دین کے اوپر ہمارے علماء نے ہماری علمی روایت کے اندر جن افکار کو مذہب مان کر اس پر عمل کیا، لوگوں کو اس کا قائل کیا، اس کو مذہبی سورسز کے ساتھ رکھ کے ریویو کیا ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو عمارت یہاں موجود ہے، اس کی دیوار میں یہ مٹیریل لگا ہوا ہے، اس کی کھڑکیوں میں یہ مسالہ لگا ہوا ہے، اور ایک کتاب یہاں موجود ہے جس کتاب میں وہ کوڈز موجود ہیں جو عمارت بنانے کے ہوتے ہیں۔ تو ایک اچھا انجینئر آ کر اس کتاب کو کھولے گا، اس میں سے ان چیزوں کا مطالعہ کرے گا اور عملی طور پر خارج میں دیکھ لے گا کہ وہ چیز موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو جس چیز کو مذہب کہا جاتا تھا، غامدی صاحب نے ان چیزوں کو مذہب کے سورسز سے ریویو کیا ہے اور ریکنسٹرکٹ کیا ہے، اور دیکھا ہے کہ بھئی یہ جو مذہبی فکر کہی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، اصل میں ہے کیا۔ تو آپ اگر جائزہ لیں تو ان کی بنیادی فکر کیا ہے؟ ان کی بنیادی فکر یہ ہے کہ بھئی ایک انسان، اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ چیز مذہب ہے، یہ چیز دین ہے، تو اس دین کا مجھ سے متعلق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ علم کی دنیا میں ایک ثابت شدہ حقیقت ہو۔ یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس کا علمی اسناد ہو۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے جی مجھے دین پر عمل کرنا ہے، ایک عام آدمی کہتا ہے ایک عالم کے پاس آ کہ مجھے دین پر عمل کرنا ہے، تو اس کو پہلے بتانا ہے کہ دین ہے کیا، کہاں پایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز اگر آپ پلٹ کے دیکھیں روایتی تعبیر دین کے اندر، تو وہ بیان کریں گے کہ دین نام ہے قرآن مجید کا، دین نام ہے سنت کا، دین نام ہے اجماع کا، دین نام ہے قیاس کا۔ پھر قرآن مجید ہے تو اس کو سمجھیں گے کیسے؟ اس کے لیے آپ نے احادیث کا مطالعہ کرنا ہے۔ اچھا، احادیث میں جو باتیں ہیں اس پر صحابہ کا آثار کیا کہتے ہیں، اس پہ امت کا تعامل کیا کہتا ہے، اس پہ امت کی اجماعی روایت کیا کہتی ہے۔ پھر وہ اجماعی روایت ہے جس کی روشنی میں آپ نے ان پیچھے کی ساری چیزوں کا جائزہ لینا ہے۔ وہ اگر کسی چیز پر متفق ہو گئے ہیں تو اب آپ نے ان کے اس اتفاق کے بعد دین کا جائزہ لینا ہے۔ اچھا، یہ دین آپ تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ جی ایک تو قرآن کی صورت میں پہنچا ہے۔ اچھا، وہ قرآن کہاں ہے؟ وہ قرآن ایک تو وہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس قرآن کے 7 اور ورژنز بھی ہیں جو حرمین کے اندر پڑے ہوئے ہیں، 7 اور قراتیں بھی ہیں جن میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے، جن میں کچھ صیغوں کی تبدیلی ہے، جن میں کچھ جملوں کا اضافہ ہے، جس میں معنی مختلف ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے یہ بات کہی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اس کا مطلب دین جو ہے وہ نہیں ہے جو میرے سامنے ایک کتاب کی صورت میں پڑا ہوا ہے، اس کے اور بھی ورژنز ہیں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ سیکنڈری سورسز ان کی طرف آپ نے جانا ہے۔ وہ سیکنڈری سورسز کیا ہیں؟ وہ مجھے کیسے ملتے ہیں؟ تو آپ بتاتے ہیں کہ وہ احادیث کی صورت میں ملتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ذکر کر دیا تو مجھے یاد آیا، ہمارے بہت سارے ڈونرز بھی دیکھ رہے ہوں گے جو المورد امریکہ کے لیے ڈونیشنز دیتے ہیں، اور ان کی سپورٹ سے ہم غامدی صاحب کا جو حدیث پروجیکٹ ہے اس کو ہم اسپانسر کرتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے ان کے معاونین جو ہیں غامدی صاحب کے، ان کو اسپانسر کرتے ہیں۔ تو ان کے فائدے کے لیے میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو صحیح اندازہ ہے کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ کتنا بڑا اسلام کی تاریخ میں ایک کارنامہ ہے جو غامدی صاحب اور آپ لوگ مل کے انجام دے رہے ہیں۔ تو اس کا ایک اچھا سا عام آدمی کے لیے ایک تعارف کچھ مثالوں کے ساتھ اگر آپ دیں جی بالکل، تو ان کا بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تو میں بالکل اس پہ بات کرتا ہوں، اس جملے کو مکمل کر لوں کہ جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ روایتی جو تعبیر دین ہے آپ اس کو اگر پڑھیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے احادیث کی روشنی میں، اور پھر ایک عام آدمی اس وقت مذہب کو سن رہا ہے، اور احادیث کیا ہیں؟ وہ جو لوگوں نے مختلف عہد میں مختلف وقتوں میں آپ تک پہنچائی ہیں۔ تو یعنی جس وقت آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا مذہب ہے ایک تو وہ قرآن ہے، اور صرف وہ نہیں ہے، اس کے اور بھی کچھ ورژنز موجود ہیں، اور دوسرا اس کو سمجھا جائے گا کچھ تاریخی ریکارڈ کی روشنی میں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایک باشعور آدمی کے سامنے، ایک خرد افروز آدمی کے سامنے
ایک عقل سلیم رکھے ہوئے آدمی کے سامنے، وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں اگر نقل علم کے ان ذرائع سے اس چیز کو اخذ کر رہا ہوں جو اپنی ذات میں غیر محکم ہے، جو اپنی ذات میں ایسے ہی نہیں کہ جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو پھر میں دینی افکار کو کیسے مان لوں کہ وہ حرف آخر قول فیصل ہے، وہ خدا کی بات ہے؟ اگر وہ خدا کی بات تھی تو وہ ایک شخص کو کیوں بتا دی گئی جس سے ٹریول کرتے کرتے آج مجھ تک پہنچی ہے، اور اب میں نے اس کی روشنی میں خدا کی کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور کتاب بھی کون سی؟ جو ایک نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب نے کیا کیا؟ غامدی صاحب نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس کا مطالعہ کیا تو وہ کتاب خود دین کو کیسے پیش کر رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے، اس کو جان کے لوگوں کو بتایا۔ تو جب وہ پڑھی تو اس میں تو بالکل ہی اس سے مختلف بات تھی۔ اس میں کہا گیا کہ بھائی یہ کتاب تو لسان عربی مبین میں اتری ہے، یہ کتاب تو عربی غیر عوج میں اتری ہے، یہ کتاب تو پیغمبر کو دی اسی لیے گئی ہے کہ اس کے مخاطبین اس کو سمجھ سکیں۔ تو گویا یہ پورا مقدمہ کہ اس کتاب کے معنی، اس کتاب کے افکار، اس کتاب کے اسالیب، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی دوسرے سورس کے پاس جانا ہے۔ تو وہ بالکل قرآن اس موقع پر کیا ہوا کہ اپنی ذات کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ مطالعے کا موضوع بن گیا۔ جب وہ انڈیپینڈنٹ مطالعے کا موضوع بنا تو اس کتاب نے اپنی اس حیثیت کو بیان کیا کہ میں کیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں میزان ہوں، میں فرقان ہوں، میں مہیمن ہوں، میں کسوٹی ہوں جس کے اوپر تم نے پرکھ کر دینی افکار کا جائزہ لینا ہے۔ تو اس سے قرآن کی وہ شناخت واضح ہوئی۔ پھر قرآن نے اپنے ہی بارے میں بتایا کہ وہ ایک ہے، اس میں کوئی دوسرا ورژن، کوئی دوسری قرات، کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ قرآن نے خود بتایا کہ وہ جس زبان میں ہے وہ واضح زبان ہے۔ تو جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو دنیا کی زبانوں کا مشترک یہ قاعدہ ہے کہ وہ ایک تعویل رکھتے ہیں۔ ہر باشعور آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو وہ ایک متعین معنی کو پیش نظر رکھ کے کرتا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں یہ کیسے مان لیا جائے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے 18 معنی ہیں، 20 معنی ہیں؟ اچھا اگر وہ 20 معنی ہیں تو پھر وہ اپنے بارے میں دعویٰ کیسے کر رہا ہے کہ وہ محکم ہے، وہ میزان ہے؟ پہلے تو اس کے اپنے معنی کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اور چیز ہمیں لانی پڑے گی۔ تو جو چیز لائی جا رہی تھی وہ اپنی ذات میں غیر محکم تاریخی ریکارڈ ہے۔ تو یہ وہ داخلی اضطرابات ہیں، یہ وہ داخلی تضادات ہیں۔ جب آپ مذہب کی روایتی تعبیر کو پڑھتے ہیں تو آپ ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر نہیں پہنچ سکتے کہ یہاں پر کیا چیز ہے جس کو ہم نے دین کہنا ہے، یہ حاصل کیسے ہو رہا ہے، یہ متعلق کیسے ہوتا ہے، اس کے افکار کیا ہیں۔ تو یہ تو صرف اصول میں ہے، پھر جب اس کو غلط سمجھا جاتا ہے تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، جس پر آپ نے بھی توجہ دلائی کہ پھر قرآن مجید کو تاریخی ریکارڈ کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے، اور پھر وہ تاریخی ریکارڈ بھی امت کی اجماعی روایت کے تحت سمجھا جاتا ہے، یوں بھی نہیں ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ تو اس سے مذہب اور دین پر جو بہت بڑے سوالات اور اعتراضات پیدا ہوئے وہ اس تاریخی ریکارڈ کے نتیجے میں۔ یہ تاریخی ریکارڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب باتیں ہیں، آپ سے لوگوں نے باتیں سنی، آگے ان کو منتقل کر دیا، یہ ہم تک پہنچی۔ ان کو سمجھنے کا علمی طریقہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں مبادی تدبر حدیث کے زیر عنوان بتائی کہ دین اپنی ذات میں ایک محکم اور قطعی ذریعے سے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے پوچھتا ہے۔ انہوں نے ہمیں قرآن دیا، انہوں نے ہمیں سنت دی، اور یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے پہلے پیغمبر نہیں ہیں۔ تو پھر اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دین کی اس روشنی کے تحت اس تاریخی ریکارڈ کا بھی جائزہ لینا ہے۔ اور یہ تاریخی ریکارڈ بڑا اہم ہے، اس لیے اہم ہے کہ یہ اس شخص کا تاریخی ریکارڈ ہے جس نے ہمیں دین دیا ہے۔ اس کو میں ایک سادہ مثال سے واضح کرتا ہوں۔ غامدی صاحب کے یہ افکار ہیں، میں نے سمجھے ہیں بطور طالب علم کے، میں آپ کو بیان کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ کام بھی کرتا ہوں۔ میری گفتگو کے بعد ان کی ایک کتاب بھی ہے میزان کے نام سے، جس میں انہوں نے اپنے افکار ثبت کر دیے ہیں، لکھ دیے ہیں۔ وہ کتاب آپ سامنے رکھیں اور کسی تیسرے آدمی کو کہیں کہ اس کتاب کے اندر جو بات مصنف نے کہی ہے وہ حسن سار کی گفتگو کی روشنی میں آپ سمجھیں، تو آپ کو ہر آدمی یہ کہے گا کہ ایک مصنف کیا بات کرنا چاہتا ہے، وہ اس نے لکھ دی ہے، اور اس مصنف سے اس کتاب کا اسناد علم کی اس روایت سے ہے جو محکم ترین روایت ہے۔ یہ کتاب ہزاروں لوگوں نے پڑھی، ان سے ان کے ہاتھ میں لکھی ہوئی دیکھی، انہوں نے مسودے چھاپے، وہ اس کتاب سے پڑھاتے رہے۔ تو اس متن کی روشنی میں اس گفتگو کا جائزہ لینا چاہیے،
ہر عقل سلیم رکھنے والا آدمی یہی بات کرے گا. اچھا اس میں نعوذ باللہ کسی کی تخفیف نہیں ہے, کسی کا انکار نہیں ہے, بلکہ وہ جس کتاب کی حاکمیت کی بات ہو رہی ہے وہ کتاب اسی ذات والا صفات نے دی ہے. یعنی جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ احادیث کی اہمیت کو کم کرنے کے مترادف نہیں ہے, بڑھانے کے مترادف ہے کہ جس ہستی نے وہ کلام پاک دیا ہے اور خدا کا کلام ہے اور ہم تک پہنچا ہے اور اس کو لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نے پہنچایا ہے جو جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس شخص سے بات سن کر ایک ایسی بات بیان کرے جو اس کتاب کے خلاف ہو. تو غامدی صاحب نے قرآن مجید کی روشنی میں, قرآن مجید سے جو فکر انہوں نے اخذ کی, اس کے زیر سایہ اس تاریخی ریکارڈ کو سمجھا, اس پر غور کیا اور اپنی کتاب میزان میں 1400 سے زائد روایتیں ہیں جن کو دینی فکر نے غلط انداز میں انٹرپریٹ کیا تھا. اور وہ ایسی روایتیں تھیں کہ اگر کوئی آدمی دین کا خالص مطالعہ کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دین کوئی مختلف بات کر رہا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مختلف بات کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو آپ بتائیے مجھے کہ اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی کہ ہماری وہ ہستی کہ جس پر ہماری یعنی ہمارے ماں باپ قربان, جس نے ہمیں دین دیا, اس سے منسوب ایک بات ہم تک پہنچ رہی ہے, اور جو دین جن سورسز سے ہم اخذ کر رہے ہیں وہ اس سے مختلف ہے. اور کوئی شخص اٹھتا ہے اور علم کی دنیا میں اس کو ثابت کر دیتا ہے کہ یہ وہی بات ہے جو دین بیان کر رہا ہے. تو غامدی صاحب نے ان اصولوں کی روشنی میں پھر حدیث پر غور و فکر اور تدبر کا کام شروع کیا, اور اب تک الحمدللہ 25,000 کے کم و بیش روایتیں ہیں جن روایتوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کون سا اصول ہے جو بیان کر رہے ہیں, کون سی چیز ہے جس کی تفہیم کر رہے ہیں, کون سی چیز ہے جس کی تبیین کر رہے ہیں, کون سی چیز ہے جو آپ کا اسوہ ہے, کون سی چیز ہے جو آپ کا اجتہاد ہے, کون سی چیز ہے جو آپ اپنی انسانی حیثیت میں کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو الگ کر کے ان کو ان کی جگہ پر پلیس کر کے امت کو یہ بتایا کہ مذہب اور دین یہ علم کی قطعی بنیادوں کے اوپر تمہیں پہنچا ہے, یہ قرآن اور سنت کی صورت میں ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ ہے. اس کو بھی انہی کی روشنی میں ہم نے سمجھنا ہے اور جاننا ہے. چلیں جی, وقت کی قلت ہے ابھی ہمارے پاس, انشاءاللہ اب اس طرح کی گفتگویں ہم کافی کرتے رہیں گے. آپ ابھی یہیں پہ ہیں تو ہم انشاءاللہ اس طرح کی جو اور بھی نشستیں ہیں وہ فیس بک لائیو کے تھرو اور یا دیگر ریکارڈنگز کے تھرو آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا. بہت بہت شکریہ عنایت آپ کی. السلام علیکم. تھینک یو. سلام.